سوال اٹھایا جاتا ہے کہ 2020 میں مسلم لیگ نون کیا اپنا وجود برقرار رکھ سکے گی؟ دوسرا سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ کیا عمران خان 2020 میں بھی اس کے آخر تک بھی وزیر اعظم رہیں گے؟ پہلے بات کرتے ہیں مسلم لیگ نون کی۔ مسلم لیگ نون اقتدار سے جانے کے بعد کمزور ضرور ہوئی ہے۔ یہ صرف مسلم لیگ نون ہی پر موقوف نہیں ہے۔ کوئی بھی پارٹی اقتدار سے جاتی ہے تو اس کی چولیں ہل جاتی ہیں، وہ بکھرتی نظر آتی ہے، اجڑتی نظر آتی ہے، کمزور تو یقیناً ہو ہی جاتی ہے۔ مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے۔ پیپلز پارٹی تو اپنا وجود بھی برقرار نہیں رکھ سکی اقتدار سے جانے کے بعد۔ اقتدار کے دوران ہی ان کے کرتوت اور کرم ایسے تھے کہ نظر آتا تھا کہ یہ پارٹی نہ صرف اب جیت سکے گی بلکہ ایک لمبا عرصہ جب تک یہ کچھ اپنی عادتوں میں کوئی تبدیلی نہیں کر لیتی، اپنے معاملات درست نہیں کر لیتی، ان کا اقتدار میں آنا ناممکن ہے۔ مسلم لیگ نون کوئی نوزائیدہ پارٹی نہیں ہے۔ یہ پہلے بھی اس کے اوپر مشکل وقت آتے رہے ہیں، ان کے اوپر برے وقت آتے رہے ہیں، مشکلات آتی رہی ہیں، مصائب آتے رہے ہیں، اور اچھے وقت بھی تو عموماً ہی رہے ہیں ان کے اوپر، لیکن یہ مصائب کے دوران بھی اس نے اپنا لرزتا ہوا وجود کسی نہ کسی حد تک برقرار رکھا، اور جب پھر الیکشن ہوئے، موقع ملا عوام کو انتخاب کرنے کا، تو مسلم لیگ نون کا ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 3 بار انتخاب کیا گیا۔ اور اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون ٹوٹ رہی ہے، بکھر رہی ہے، اس کے حصے بکھرے ہو رہے ہیں، قیادت کے درمیان ہم آہنگی نہیں ہے، مفاہمت نہیں ہے، اختلافات نظر آ رہے ہیں لوگوں کو۔ تو یہ مسلم لیگ نون کے ٹوٹنے کے حوالے سے بات وہ لوگ کرتے ہیں جو اپنی خواہش کو خبر بنا کر پیش کرتے ہیں۔ مسلم لیگ نون مجھے تو ٹوٹتی ہوئی نظر نہیں آتی، کمزور ضرور ہو گئی ہے، اس کے درمیان کچھ اختلافات بھی نظر آ رہے ہیں، لیکن جب بھی موقع ملے گا مسلم لیگ نون میں تو سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کا نام ہے، جو ان کے بعد بھی کافی عرصہ تک جس طریقے سے ذوالفقار علی بھٹو کیش ہوتے رہے ہیں، میاں نواز شریف بھی اسی طریقے سے ایک طویل عرصہ تک کیش ہوتے رہیں گے، اور میاں نواز شریف کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا دھڑا مسلم لیگ نون کے اندر سے بن ہی نہیں سکتا۔ اگر بن جائے گا تو وہ وجود سے لا وجود ہو جائے گا، اس کا کہیں نام و نشان نظر نہیں آئے گا۔ تو مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کے گرد پہلے کی طرح آج بھی ان کے میاں نواز شریف کے گرد ہی گھوم رہی ہے، اور ان کی ایک شخصیت کے اوپر متفق ہے، متحد ہے، کمزور ضرور ہوئی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ مسلم لیگ نون ٹوٹ جائے گی۔ جب بھی موقع ملے گا یہ مسلم لیگ نون ایک دفعہ پھر میدان میں ہوگی، انتخابات کے میدان میں ہوگی، تو مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کی کرپشن کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ انہوں نے ملک کو جی بھر کے لوٹا ہے، کچھ فرق نظر نہیں آتا پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ میں اور میاں نواز شریف کی اور مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ میں لوٹ مار کے حوالے سے۔ لیکن آپ 100 کہیں کہ انہوں نے بہت لوٹ مار کی ہے، ان کے خلاف جتنے بھی فیصلے آ جائیں، لیکن عوام کے دلوں سے جب تک آپ میاں نواز شریف کو نہیں نکال دیتے مسلم لیگ نون برقرار رہے گی۔ اور اب تک جتنے بھی جتن کیے گئے ہیں، جتنی بھی کوششیں کی گئی ہیں، میاں نواز شریف کو لوگوں کے دلوں سے نہیں نکالا جا سکا۔ اس کو آپ جو بھی نام دے لیں، ان کو آپ جاہل کہیں، کاہل کہیں، ان کو آپ غیر دانش مند کہیں، ان کو آپ کہیں کہ ان کو شعور نہیں ہے، بے شعور لوگ ہیں، جو بھی آپ ان کو کہہ لیں، جو بھی آپ ان کو نام دے لیں، لیکن وہ یہ طبقہ مسلم لیگ نون کے بندے اور عام بہت سے لوگ میاں نواز شریف کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ان کو کچھ غرض نہیں ہے کہ میاں نواز شریف نے کوئی بدعنوانی کی ہے، بے ایمانی کی ہے، ملک کو لوٹا ہے، جو بھی ہے، اس کو وہ تسلیم بھی کرتے ہوں گے تو پھر بھی وہ ووٹ میاں نواز شریف ہی کو دیں گے، کیونکہ ان کے نزدیک میاں نواز شریف کی شخصیت کا سحر ہی کچھ ایسا ہے۔ دوسرے آ جائے میاں عمران خان کے حوالے سے۔ عمران خان کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے جی کہ اس سال حکومت ٹوٹے ہی ٹوٹے، اور وہ لوگ یہ بات کر رہے ہیں جو عمران خان کے پہلے مہینے سے اقتدار میں آنے کے ساتھ ہی کہنے لگے تھے کہ یہ
कंपनी चलती नज़र नहीं आ रही। इस हवाले से बड़े दूर दूर की दलीलें लाते रहे। मुझे नहीं नज़र आता जिस तरीके से मियाँ नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून कहीं टूटती हुई नज़र नहीं आती, कहीं जाती हुई नज़र नहीं आती। इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि इमरान खान भी 2020 में वज़ीर-ए-आज़म रहेंगे। अल्लाह ने बशर्ते ज़िंदगी, वो तो हर बंदे के साथ है कि बशर्ते ज़िंदगी इमरान खान को अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी तो वही वज़ीर-ए-आज़म रहेंगे, क्योंकि इमरान खान को हटाने का कोई जवाज़ नहीं बनता। कुछ लोग कहते हैं कि मुतबादल क्या है, वो भी बिल्कुल गलत बात करते हैं। ये देखें, जिन लोगों को लोग समझते हैं कि नागुज़ीर है, उनके बग़ैर दुनिया नहीं चल सकती, उनके बग़ैर मामलात नहीं चल सकते, आप कब्रस्तानों में जाके देख लें, ऐसे लोगों के नामों की तख्तियाँ पढ़ लें तो आपको बेशुमार ऐसे लोग नज़र आएंगे जो जब ज़िंदा थे तो वो नागुज़ीर थे, लेकिन ज़िंदगी से जाने के बाद भी तो मामला चलते ही रहते हैं। इसी तरीके से इमरान खान कोई नागुज़ीर नहीं है। बहरहाल ये ज़रूर है कि इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म ज़रूर रहेंगे 2020 में भी, इसके बाद भी, और उसके बाद फिर देखेंगे कि अगले इलेक्शन में लोग इनके बारे में क्या फ़ैसला करते हैं।